دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر بلب لگا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے روشنی کا پہنچانا۔ گھر کے اندر لوگ گائے پالتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے دودھ دینا۔ گھر کے اندر انسان ایک پودا لگاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے پھول دینا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نیک اعمال کرنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کو پیدا کیا کہ یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو نیک اعمال کا کرنا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، اور مقصد کو پورا کرتی رہے تو وہ قیمت والی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر گھر میں ایک بلب پڑا ہے تو باپ اپنے بچے کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ اگر دیکھے کہ بچہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو بیوی کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے بلب کو ایسی جگہ رکھا ہی کیوں؟ تم نے بچے کو سمجھایا کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، لیکن 1 روپے کے بلب کو ہاتھ لگا لے تو بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کو مت ہاتھ لگاؤ۔ اس لیے کہ وہ بلب اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان نے گھر میں گائے پالی تو اس گائے کو چارہ بھی ڈال رہا ہے، نہلا بھی رہا ہے، اس گائے کا گوبر خود اٹھا رہا ہے، اس کو کبھی سردی میں اندر کمرے میں باندھتا ہے اور کبھی باہر لا کے باندھتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہو کر اس جانور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانور اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر کبھی اس جانور کو چارہ نہ ڈالا جائے، پانی نہ پلایا جائے، تو جو اس کی خبر گیری کرنے والے ہیں ان کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے اس جانور کو کیوں نہیں چارہ ڈالا، اس کو کیوں نہیں پانی پلایا۔ اسی طرح گھر کے اندر ایک پودا لگایا، اب اس کو کوئی پانی نہیں دیتا اور وہ مرجھا رہا ہے تو ڈانٹ پڑے گی، بھئی اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ پودا مر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ چیز مقصد کو پورا کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور جب وہ مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت بن جاتی ہے۔ چنانچہ گھر میں ایک بلب پڑا ہے، اس کو آپ نے اپنی جگہ پر لگانا چاہا لیکن لگاتے ہی وہ فیوز ہو گیا، تو آپ اس کو اٹھا کے ٹریش کین میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہی بلب تھا کہ جس کو ہاتھ لگانے پر بیٹے کو ڈانٹ پڑی تھی، اور یہ وہی بلب ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے ٹریش کین میں پھینک رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ اب وہ فیوز ہو گیا، مقصد پورا نہیں کرتا، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اب اس کو بے شک پھینک دو، چاہے وہ ٹوٹ جائے اور چاہے وہ گھر سے دور چلا جائے۔
اسی طرح اگر گائے پالی کہ مجھے دودھ دے گی اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو مالک اس کی خدمت نہیں کرتا، پھر وہ قصاب کے حوالے کر دیتا ہے کہ جی اب اس کو تم ذبح کرو اور اس کا گوشت کھائیں لوگ۔ جس گائے کو پانی نہ پلانے پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، اب اس گائے کے گلے پہ چھری بھی پھر رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو پودا لگایا گیا تھا، اگر وہ کسی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا تو اب اس پودے کو خود اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو اگر بچے نے ہاتھ لگانا چاہا تو بچے کو ڈانٹ پڑی، بھئی پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب جب اس پر پھول لگتے ہی نہیں، وہ مر گیا تو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو ان مثالوں سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد زندگی ہے، جب تک وہ مقصد زندگی کو پوری کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہے، اور جب مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے مالک کی نظر میں۔ اب یہ مثالیں ہم اپنے اوپر ذرا چسپاں کریں کہ ہمارا بھی ایک مقصد زندگی ہے، اور وہ مقصد زندگی ہے نیک اعمال کا کرنا۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری عزت رہے گی، اور اگر وہ پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی کی نظر سے گر جائیں گے۔ اور جب کوئی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھرے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں مکھی اور مچھر کی کوئی قیمت نہیں، اگر کہیں سپرے کر کے لاکھوں مچھر مار دیے جائیں تو کبھی اخبار میں خبر ہی نہیں آتی کہ جی فلاں جگہ پر 10 لاکھ مچھر مر گئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 بندے مر جائیں تو اخبار میں بڑی خبر لگی ہوتی ہے، کیوں؟ ان کی قیمت ہے۔ اور لاکھوں مچھر مر جائیں تو پرواہ ہی نہیں۔ جب انسان بھی مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو لوگ ذلیل کریں تو اللہ کو پرواہ نہیں، پھر اس کو تکلیف پہنچائیں پرواہ نہیں۔ اب جس عورت نے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی، اپنے رب کو بھلا دیا، وہ ہر وقت بے پردگی کے کاموں میں لگی ہے، فیشن میں لگی ہے، گناہوں میں لگی ہے، غیر محرم مردوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ تو مقصد زندگی کو بھول گئی۔ اب وہ دنیا میں جتنا مرضی ذلیل و خوار ہوتی پھرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہی شکوے کرتی ہیں، خامن نے تنگ کر رکھا ہے، ساس نے تنگ کر رکھا ہے، فلاں نے تنگ کر رکھا ہے۔ بھائی جب ہم مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت بن جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو مقصد زندگی کھانا پینا نہیں، کھانا پینا تو ضرورت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت مقصد سے ٹکرائے تو ضرورت کو چھوڑتے ہیں، مقصد کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک آدمی کا بزنس ہے اور رمضان شریف میں اس کا بزنس ذرا تیز ہو جاتا ہے، کسٹمر زیادہ آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شام کو کھانا واپس آ جاتا ہے، تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہے گا اتنے کسٹمر تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔
ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ایسے سیزنل کام ہوتے ہیں، سارا دن وہ اپنے کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو سوتے نہیں ہیں، اس وقت وہ سامان منگواتے ہیں اور رات کو سامان کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ دن میں سو رہے ہیں نہ رات میں سو رہے ہیں۔ پوچھو بھائی سوتے کیوں نہیں؟ کہ جی ایک رمضان کا ہی تو مہینہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیندیں پوری کر لیں گے۔ تو دیکھیے جہاں ضرورت اور مقصد آپس میں ٹکرانے لگے تو انسان نے ضرورت کو چھوڑ دیا، مقصد کو نہیں چھوڑا۔ کسی بندے کا سیزن اگر تیل ہو بزنس میں، اس کو کوئی دوست بلائے جی میرے بیٹے کی شادی میں آؤ، صاف جواب۔ ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھا ہے جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے سارے یہ اپنے مسئلے سمیٹ دیتے ہیں اور پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، گپیں بھی نہیں مارتے، آرام سے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے امتحان لکھنا ہے اور اس میں اچھے نمبر لینے ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے نیک اعمال کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا۔ آپ نے گھر کے اندر ایک نوکر کو رکھا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کرے۔ اب اگر وہ کام ہی نہیں کرتا، نہ وقت پہ آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا بھی جاتا ہے اور بغیر بتائے چھٹیاں کر لیتا ہے، اور کام بتاؤ تو کام ہوا نہیں ہوتا، تو آپ کبھی اس کو تنخواہ نہیں دیں گی اور کہیں نہیں رکھیں گی۔ 2-4 دن اس کو دیکھیں گی، سمجھائیں گی، پھر اس کی چھٹی۔ تو سوچئے نا کہ ہم 1 مہینہ کام کے بغیر کسی بندے کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پروردگار عالم نے تو ہمیں پوری زندگی دی کہ میرے بندو میری بندگی کرو۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہوتی دنیا کے کاموں سے، اور اللہ رب العزت پھر ہمیں نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات بھیجتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ سنبھل جائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کو کر لے۔ ایک اور انداز سے یہ بات سمجھیے کہ دنیا کے ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو اس کی زندگی پرسہولت ہو جاتی ہے۔ مال پیسہ خوب ہے تو وہ اچھا مکان خرید لے گا، نئی گاڑی بک کروا لے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، بیوی جیولری اچھی پہنے گی، اچھے کھانے پکیں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہے آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ یہ سب کس لیے؟ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اس لیے آج کے اس مادہ پرست دور میں جو عورت زیادہ حسن والی ہو اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جو مرد زیادہ مال والا ہو وہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ خوش قسمت تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ مگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو لڑکی بہت خوبصورت ہے اس کے بڑے اچھے رشتے آئیں گے، اس کو اچھا گھر ملے گا، محبت کرنے والا خاوند ملے گا، اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ خوش قسمتی یہ کہ انسان اپنے مالک کو پسند آ جائے اور اس کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت ہو جائے۔ اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں نا جس کی قدر و قیمت ہے، اب ذرا اس کے ساتھ کوئی ٹکر تو لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی نظر میں اپنی قیمت بنائیں۔ تو اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کرنسی زیادہ ہے تو اس ملک میں زندگی پر سہولت ہے۔ ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے، یہاں کی کرنسی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے، انڈیا میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے۔ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے، لیکن جس ملک میں ہیں وہاں کی اگر کرنسی ہوگی تو زندگی آسان گزرے گی۔ ایک مرتبہ ہمیں اس کا عجیب تجربہ ہوا۔ عمرے کے سفر پر گئے، بچے ساتھ تھے۔ جب سعودی عرب ایئرپورٹ پر پہنچے تو چھوٹے بچے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس کے لیے کوئی چیز لینی پڑ گئی۔ اب ڈالر تو ہمارے پاس تھے، لیکن جس دکاندار کے پاس جاتے وہ کہتا مجھے ریال دو، اور جو ریال تبدیل کرنے والی جگہ تھی یا آفس تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نماز کے لیے بند ہوا ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، وہ کھلے گا تو پھر آپ کرنسی کو تبدیل کروا لیجئے گا۔ اب بچہ رو رہا ہے، ڈالر ہاتھ میں ہیں، $100، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کھلا کروائیں مگر کھلا ہو نہیں سکتا، اور چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور دکاندار بھی موجود ہیں، مگر ہر دکاندار کہتا ہے جی مجھے ریال چاہیے۔ تو اس دن ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ واقعی جس ملک میں ہو اس کی کرنسی کا ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہوگی تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں۔